اس نئے ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ آج ہم حالیہ رپورٹس کی روشنی میں جنوبی ایشیا کی طاقتوں کے بدلتے ہوئے توازن اور ان کے بالکل متضاد راستوں کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ لینے والے ہیں۔ پچھلی ایک دہائی پر نظر ڈالیں تو ہندوستان تیزی سے ایک ترقی پذیر معیشت سے ابھرتی ہوئی عالمی طاقت بن چکا ہے، چاہے وہ حیران کن خلائی مشن ہوں، دفاعی ٹیکنالوجی، معاشی ترقی یا پھر ڈیجیٹل جدت۔ ہر طرف ہندوستان کا اثر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور آج کل دنیا بھر کے تجزیہ کار اسی شفٹ کی بات کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اسے ہندوستان کا نیا راز کہتے ہیں جو پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔ دراصل یہ کوئی ایک ہتھیار یا خفیہ پروجیکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ٹیکنالوجی، آبادیاتی فائدے اور اسٹریٹجک اثر و رسوخ کا وہ زبردست کمبینیشن ہے جسے عالمی طاقتیں اب مزید نظر انداز نہیں کر سکتیں۔ تو آئیے ذرا اس راز کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ 70 سال پرانا راز کیا ہے جو عالمی طاقت کے اس پورے توازن کو خاموشی سے بدل رہا ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ راز بظاہر محض ساحل کی ریت سے جڑا ہے۔ یہ ایک ایسی زبردست ٹیکنالوجیکل پیش رفت ہے جسے دنیا کے طاقتور ترین ممالک نے کئی دہائیوں تک روکنے کی کوشش کی۔ یہ واقعی کسی تھرلر فلم کی طرح لگتا ہے کہ کیسے تنہائی کا شکار ہونے کے باوجود ایک ملک نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ 25%، جی ہاں، اس نمبر پر ذرا غور کریں۔ یہ دنیا بھر کے تھوریم کے ذخائر میں ہندوستان کا کل حصہ ہے۔ جب 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا تو یہ بات سامنے آئی کہ کیرلا اور تمل ناڈو کے ساحلوں پر موجود جو ریت ہے، جس سے مونازائٹ کہتے ہیں، اس میں اسٹریٹجک لحاظ سے دنیا کا سب سے اہم منرل چھپا ہے، اور سچ پوچھے تو یہی وہ بنیادی بلاک ہے جس پر یہ پورا جیو پولیٹیکل شفٹ کھڑا ہے۔ سیکشن 1، ہندوستان کا نیا راز، اور یہیں سے کہانی میں توانائی کی مکمل خود مختاری کا باب شروع ہوتا ہے۔ اپریل 2026 کے اس تاریخی لمحے پر غور کریں جب کلپکم کے مقام پر ہندوستان کے پروٹوٹائپ فاسٹ بریڈر ری ایکٹر نے کرٹیکیلٹی حاصل کر لی، مطلب اس نے کامیابی سے اپنا ایندھن خود بنانا شروع کر دیا۔ یہ کوئی راتوں رات ہونے والا کمال نہیں تھا، بلکہ یہ ڈاکٹر ہومی بھابھا کے 70 سال پرانے ماسٹر پلان کا سیدھا نتیجہ تھا۔ 3 مراحل کا یہ منصوبہ روایتی یورینیم ری ایکٹر سے شروع ہو کر فاسٹ بریڈر ری ایکٹرز کے ذریعے تھوریم کو استعمال کرنے تک جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، 1.5 ارب لوگوں کے لیے اگلے 400 سالوں تک توانائی کی مکمل خود مختاری۔ یہ واقعی ایک گیم چینجر پلان تھا۔ سیکشن 2، پابندیوں سے خود مختاری تک۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ راستہ بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ اس ٹائم لائن پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مشکلات کتنی بڑی تھیں۔ جنوری 1966 میں ڈاکٹر بھابھا کی الپس کی پہاڑیوں پر ایک پراسرار طیارہ حادثے میں موت ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ اس کے بعد 1974 میں جب اسمائلنگ بدھا ایٹمی تجربہ ہوا تو بین الاقوامی پابندیوں کی ایک ظالمانہ لہر شروع ہو گئی۔ نیوکلیئر سپلائرز گروپ نے ہندوستان پر اتنی سخت اقتصادی جنگ مسلط کی کہ چھوٹی موٹی انڈسٹریل والوز تک کی سپلائی روک دی گئیں تاکہ اس پروگرام کا گلا گھونٹا جا سکے۔ لیکن بین الاقوامی تنہائی کا نتیجہ انتہائی حیران کن نکلا۔ مغربی ممالک اور ہندوستان کی اپروچ کا یہ موازنہ بہت کچھ واضح کرتا ہے۔ ایک طرف امریکہ، فرانس اور جاپان جیسے ممالک ہیں جنہوں نے مائع سوڈیم کے خطرناک لیکس اور اربوں ڈالر کے نقصان کے بعد اس فاسٹ بریڈر ٹیکنالوجی کو ہی ترک کر دیا۔ دوسری طرف بھارتی انجینئرز نے مسلسل 22 سال اور 8,181 کروڑ روپے لگا کر سخت پابندیوں کے باوجود ایک مکمل طور پر مقامی اور پابندیوں سے آزاد انرجی انفراسٹرکچر کھڑا کر دیا۔ یہ 2 بالکل متضاد راستے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ ایک طرف ہندوستان ہے جس کا فوکس ٹیکنالوجیکل خود مختاری پر ہے اور 2047 تک 100 گیگا واٹ صاف جوہری توانائی حاصل کرنے کا ہدف ہے۔ عالمی طاقت کا توازن ہماری سوچ سے بھی زیادہ تیزی سے بدل رہا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا واقعی کوئی قوم محض بیانیے اور نیریٹو کی جنگ لڑ کر حقیقی عالمی طاقت بن سکتی ہے، یا پھر مکمل تکنیکی خود مختاری ہی ترقی کا واحد راستہ ہے؟ اس اہم سوال پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسے ہی معلوماتی جغرافیائی سیاسی ایکسپلینرز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔